جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ مادہ جو طرق التدریس کا آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جا رہا ہے، دراصل یہ ٹیچرز ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو حضرات یا خواتین ٹیچر بننا چاہتے ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ٹیچنگ ایز اے پروفیشن اور ایز اے ابھی اسکل کس طرح سے اس کو ہم نے اس پیشے کو اپنانا ہے، اور اس میں ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس پروفیشن کے لیے، اور کس طرح سے ہم نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور کس طرح سے ہم نے اپنے جو سننے والے ہوں گے، وہ بچے جن کے ساتھ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہ بچے جن کو ہم نے آگے یہ اپنا جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ پہنچانا ہے، ان کو ہم نے ان کے لیے کس طرح سے پریپریشن کرنی ہے۔ لیکن تمہید کے طور پہ یہ چیزیں جو ہم شروع سے اب تک کر رہے ہیں، آج تیسرا لیکچر ہے، تو اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ نظام تعلیم کیا ہونا چاہیے، اور جو ویژن ہونا چاہیے ایک مدرس کا، یا ایک کریکولم کو سیٹ کرتے ہوئے جو کمیٹی ہے یا جو لوگ ہیں، جو بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لیے نصاب تعلیم کو مقرر کرے، ان کے سامنے اہداف کیا ہونے چاہیے۔ تو اس میں ہم نے ابتداً یہ کچھ مفکرین جن کا تعلق تدریس سے رہا ہے، تعلیم سے رہا ہے، ان کے خیالات کو اس میں جو جمع کیا گیا ہے، اس میں ہم نے علامہ اقبال کے حوالے سے پڑھا کہ علامہ اقبال دراصل یہ چاہتے تھے کہ ان کے زمانے میں چونکہ مسلمان ایک محکوم قوم کی صورت اختیار کر چکے تھے انڈیا کے اندر، اور مسلمان آ، ان کا بے شک ماضی جو تھا بڑا خوبصورت تھا، بڑا تابناک تھا، انہوں نے رول بھی کیا تھا، اور انہوں نے بہت ساری کنٹریبیوشنز بھی تھیں ان کی، سائنس کے حوالے سے بھی، میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی، الجبرا کے حوالے سے بھی، سرجری کے حوالے سے بھی، اور کیمسٹری کے حوالے سے بھی، جیوگرافی کے حوالے سے بھی، جیولوجی کے حوالے سے بھی، تاکہ اسٹرالوجی یا اسٹرالوجی نہیں بلکہ اسٹرانومی کہنا ہوگا، علم فلکیات کے حوالے سے، یعنی یہ دینی علوم کے علاوہ یہ چیزیں ہیں جن کا میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ساری کنٹریبیوشنز تھیں، اور ان کے جو مسلمان سائنسدانوں کے جو کام تھے ان کو ترجمہ کیا گیا، ان سے فائدہ اٹھایا گیا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو سوشلی آئسولیٹ کر دیا گیا تھا انڈیا میں، اور مسلمانوں کو یہ تاثر دیا گیا تھا یا ان سے اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا ان کو کہ گویا وہ ایک مظلوم قوم ہے اور محکوم قوم ہے، ایک غلام قوم ہے جس کا کام صرف انگریزوں کو اور ہندوؤں کو سرو کرنا ہے۔ تو اس تناظر کے اندر علامہ اقبال نے مسلمانوں کو بیدار کیا، مسلمانوں کو کہا کہ تم اپنی ایگزسٹنس کو پہچانو، تم اپنی ویلیو کو سمجھو، تم اپنی شناخت کو سمجھو، اپنی خودی کو پہچانو، اور ساتھ ہی انہوں نے انکریج کیا کہ تم فضول علوم کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی کیپیسٹی کو بلڈ اپ کرو، اور اپنے افکار کو، اپنی سوچ کو، اپنے ویژن کو بڑا کرو، اور بے چینی اپنے اندر لے کے آؤ، ایک جذبہ لے کے آؤ اپنے اندر ایک اپنی روح کو بے قرار کرو۔ یہ یہ جو نشے کی حالت میں رہنا، یا مایوسی کی حالت میں رہنا، یا سوئے پڑے رہنا، یا یہ سمجھنا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اسی کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، یا تو اللہ تعالیٰ کوئی نظام بدلے گا، یا پھر خود ہی زمانہ ہمارے اوپر ترس کھا کے ہماری حالت کو سدھار دے گا۔ تو اس طرح کی کیفیت میں، اور افسوس کی بات ہے کہ اب بھی ہم اسی طرح کی کیفیت میں ہیں، کہ ہم لوگ افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، یا ہم کوئی خود ہی جو لوگ ہیومن رائٹس کا نام لیتے ہیں وہ ہمیں بھی انسان سمجھ کے ہمیں ہمارے رائٹس دے دیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یا پھر وہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے وہ ہمیں تنگ نہ کریں، اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اتنے اپنے اندر ریلیکسیشن پیدا کر لیتے ہیں، ہم اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں جو بھی کہتے رہیں، ہمارے دین کو جو بھی کہتے رہیں، ہماری تعلیمات کو، ہمارے کلچر کو جو بھی کہتے رہیں، ہم اس کو چپ کر کے برداشت کر لیں، اور وہ ہماری نسلوں کو جیسا بنانا چاہیں وہ ویسے بنا لیں، اور ہم چپ چاپ تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ ہم تالیاں بجائیں کہ ہمارے بچے کتنے اچھے ویسٹرنائز ہو گئے ہیں، کتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں، کتنے اچھے ان جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ہماری شادیاں بھی ویسی ہوتی ہیں،
ہمارے فیشن بھی ویسے ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہم بولتے بھی ویسے ہیں، ہم لکھتے بھی ویسے ہیں، یعنی تو ہم ان کو کلچرلی بھی ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، آئیڈیالوجیز بھی ان کی لے لیتے ہیں، اور اپنے دین کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی شرمندگی کا اظہار ان کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ اپنے پاس بیٹھنے دیں، ہمیں اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں۔ تو یہ جو غلامی والا ایک کانسیپٹ ہے، ایک قوم ہے، علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، انہوں نے فرمایا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے اقدار تھے، روایات تھیں جن کو ہم ناپسند کرتے تھے، برا سمجھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس طرح سے ڈھلتے چلے جا رہے ہیں زمانے کے رنگ میں کہ اب بری باتیں بھی ہمیں اچھی لگنا شروع ہو گئی ہیں اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں ہم مثال کے طور پہ دیکھ سن سکتے ہیں، جتنا انسان سوچے اس بارے میں وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اس حوالے سے ہمیں شعور دے۔ تو علامہ اقبال کا خلاصہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اسلام کے اندر اپنی عزت ڈھونڈنے کا پیغام دیتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی اہمیت کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی وقت کو پہچانو، اپنے آپ کو اتنا حقیر نہ سمجھو کہ لوگ تمہیں جیسے مرضی ٹریٹ کریں تم ہوتے رہو، اور تمہیں اپنا کوئی اپنے نہ دین کا خیال ہو، نہ اپنے ماضی کا خیال ہو، نہ اپنی تاریخ کا خیال ہو، نہ اپنے آباء و اجداد کی شان و شوکت کا خیال ہو، نہ تمہیں اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو تمہیں باقی سب سے سپرمیسی تمہیں دیتا ہے، جو تمہیں باقی سب سے ممتاز کرتا ہے، نہ تمہیں اس کا کوئی پاس ہو، نہ لحاظ ہو، نہ کوئی دید ہو، تو اتنے جو ہے بے وقتے نہ ہو جاؤ کہ اپنی خودی کو پہچانو۔ تو ان کی جو جو ایفرٹس تھیں اس کا یہ لب لباب تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور مزید مفکرین کے آراء بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آج ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کریں تاکہ آگے ہم اپنے سلیبس میں مزید بڑھ سکیں۔ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے، اس میں اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی انپٹ دینی ہو تو میں خوشی ہوگی مجھے۔ آواز میری کلیئر ہے جی؟ جی کلیئر ہے۔ پہلا ایک تو کلاس ہماری سب سے آخر میں ہوتی ہے، دوسرا یہ ٹاپک شاید تھوڑا سا خشک ہے، تیسرا ٹیچر آپ کا نکما سا ہے، تو بس آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں بولتا رہا ہوں، آپ لوگ سنتے رہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو سننے کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس حصے میں نہیں استاد محترم، ہم لوگ نکمے ہیں دراصل۔ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ جی مہربانی بہن، اللہ آپ لوگوں کو خوش جی آپ کی کلاس میں کافی مزہ آ رہا ہے پڑھنے کا نا، اچھا لگ گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، طریقہ ہے تدریس مفکرین تعلیم کے افکار کی روشنی میں۔ اس حصے میں مشہور زمانہ مفکرین تعلیم کے افکار کی روشنی میں طریقہ تدریس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ان میں قدیم و جدید اور مسلم و غیر مسلم دونوں قسم کے مفکرین شامل ہیں۔ بنیادی مقصد درس و تدریس سے وابستہ افراد کو مذکورہ افکار سے روشناس کرانا ہے تاکہ اساتذہ کرام ان کی حکمت تدریس اور طریقہ تدریس سے مستفید ہو کر اپنی تدریس کو زیادہ بہتر اور مؤثر بنا سکیں۔ مذکورہ افکار مصنف مقبول احمد کی کتاب بعنوان فلسفہ تعلیم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ تفصیلات سے اجتناب کیا گیا ہے، اختصار کی خاطر صرف انہی تدریسی اصولوں، طریقوں اور مہارتوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کا علم، فہم اور اطلاع کے اساتذہ کرام کے لیے نہایت اہم اور ضروری سمجھا گیا ہے۔ یعنی یہ کتاب سے انہوں نے بتایا کہ فلسفہ تعلیم ایک کتاب تھی مقبول احمد صاحب کی، اس سے انہوں نے ملخصاً بعض بڑی بڑے علماء ہستیوں کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ فلسفی آف ایجوکیشن ہے یا فلسفی آف ٹیچنگ ہے، اس کے نکات، چیدہ چیدہ نکات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں تاکہ ہمیں لوگوں کی جو زندگی بھر کے نچوڑ ہیں ان کی ریسرچز کے اور ان کی مطالعہ کے، اس سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ علامہ ابن خلدون یہ بہت زبردست، آپ یہ سمجھ لیں کہ محقق، مورخ اور فلسفی گزرے ہیں اسلام کے، اور ان کی کتاب جو ہے مقدمہ کے نام سے، وہ ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ کوئی طالب علم دین کا، بہت کم ایسے طالبہ ہوں گے دین کے جن کو دین کے بارے میں پڑھنے کا شوق ہو اور انہوں نے یہ کتاب نہ پڑھی ہو۔ یہ ایک ایسے عالم ہے کہ ان کی کتاب ہر عالم کے ہاتھ سے گزری ہے انشاءاللہ۔ یعنی میں ایک طرح سے تقریبی بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر عالم نے پڑھی ہو، لیکن عام طور پہ جو لوگ عربی کا شغف رکھتے ہیں وہ اس کتاب سے استغنا نہیں کر سکتے۔ ابتدائی درجوں میں متعلقہ مضمون کے بارے میں ابتدائی اور بنیادی معلومات بچوں کے سامنے پیش کی جائیں۔ یعنی ایک اصول انہوں نے پہلا یہ بتایا کہ شروع میں جو سبجیکٹس ہیں ان کو بالکل سمپلیفائی کر کے پیش کیا جائے، اور بالکل جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں۔ جیسے بچپن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے، اور چند کلمات یاد کراتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اس طرح سے یہ اسلام کے سلیبس میں نہیں ہے۔
یہ سارے کلمات ہیں، مبارک کلمات ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے چھوٹا سا سلیبس بنا کے یہ علماء نے اس چیز کو طے کیا ہے کہ چھوٹا بچہ کم از کم نماز سیکھ لے، یہ ارکان ایمان سیکھنے کے لیے ایمان مفصل سیکھ لے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی تھوڑی سی تفصیل جاننے کے لیے ایمان مجمل سیکھ لے، اور یہ کلمے یاد کر لے تاکہ اسے ایک استغفار کا پتہ ہو، اسے تسبیح پڑھنا آتی ہو، یہ تیسرا کلمہ جو ہے جو بڑا فضیلت والا کلمہ ہے یہ اس کو یاد ہو جائے، اور اسی طرح دوسرا کلمہ، پہلا کلمہ، یہ ساری بنیادی سی چیزیں ہیں، مختصر سے خلاصہ دین کا بتا دیا جاتا ہے، اور نماز کے فرض یہ ہیں، نماز یہ اتنی نمازیں ہیں، اتنی رکعتیں ہیں وغیرہ، یہ بنیادی بنیادی چیزیں بچوں کو سکھا دی جاتی ہیں۔ تو ثانوی اور اعلیٰ سطحوں پر انہی موضوعات کو تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے گا تاکہ طالب علم کے ذہن میں متعلقہ مضمون کے بارے میں گہرائی اور وسعت پیدا ہو سکے۔ ایک وہ نماز تھی جو بچپن میں آپ نے سیکھی، وضو کا طریقہ سیکھا، تیمم کا طریقہ سیکھا، غسل کا طریقہ سیکھا، اور یہی چیزیں پھر آپ نے اب ماشاءاللہ درس نظامی میں پڑھی ہوں گی تفصیل کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، اور اس میں دیکھا ہوگا کہ اختلافات کیا کیا ہیں، کس طرح قرآن و حدیث سے احکام کو مستنبط کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ انسان جو ہے وہ علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ دینی علوم کا بھی یہی معاملہ ہے، اور دنیاوی علوم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں میتھس میں بچپن میں بچہ بیسکس پہلے کاؤنٹنگ سیکھتا ہے، پھر اس کو 2 کا ٹیبل یاد کراتے ہیں، پھر 3 کا، پھر ٹیبلز ہو جاتے ہیں تو اسے ملٹیپلیکیشن سکھاتے ہیں، ڈویژن، پلس مائنس، اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں، ریشو پروپورشن، اور ایسا ایسا چلتا چلتا انسان جو ہے چیزوں کو سیکھتا ہے۔ تیسری چیز، تدریس میں تسلسل برقرار رہنا چاہیے، کسی بھی مضمون یا موضوع کو طویل وقفے دے کر یا مختلف نشستوں میں تقسیم کر کے نہیں پڑھانا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بچے کو ایک سیمسٹر میں تھوڑی سی گرامر پڑھائی اور پھر 2 سال تک بھول گئے، پھر تیسرے سال دوبارہ شروع کرا دی، ایسا نہ ہو، بلکہ جو بھی ضروری علوم ہیں ان کو آپ ایک تسلسل کے ساتھ پہلے آسان، پھر تھوڑا مشکل، پھر تھوڑا مشکل، یا پہلے مختصر، پھر تھوڑا مفصل، پھر تھوڑا مفصل، اس طرح سے تسلسل کے ساتھ لے کے چلیں تاکہ اس کے ایپٹیچیوڈ میں وہ چیز آ جائے، تاکہ اس کو ایک سمجھ آ جائے کہ میں نے ان سٹیپس کو فالو کر کے اس علم میں آگے بڑھنا ہے۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں مختلف مضامین کے پیریڈ ہونے چاہیے، یہ بھی اب یہ دیکھ لیں کہ علامہ ابن خلدون نے یہ ساری چیزیں تجویز کی ہیں جو پوری دنیا میں جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے دنیا کے لیے۔ نفس مضمون سے ہٹ کر غیر ضروری معلومات سبق کے دوران فراہم کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اچھا، یہ ان کی رائے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض دفعہ غیر ضروری معلومات نہیں ہوتی، لیکن ایسے ٹولز ہوتے ہیں جو بذات ہی تو اس کنٹینٹ کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن اس کی وجہ سے بچے کو سمجھنے کا بڑا موقع ملتا ہے۔ تو کئی دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف یہی جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھانا ہے، کئی دفعہ ایگزامپلس دے کے، کئی دفعہ کوئی اسٹوری سنا کے، کئی دفعہ کوئی مثال دے کے، کئی دفعہ کسی جگہ پہ لے جا کے، کئی دفعہ کچھ دکھا کے، کئی دفعہ کچھ سنا کے، کئی دفعہ کسی ایکسپیرینس سے گزار کے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم بچے کو وہ چیزیں اچھے طریقے سے سکھا سکتے ہیں جو صرف پڑھانے سے یا بتانے سے اتنے اچھے طریقے سے نہیں بتائی جا سکتی۔ اس سے بچوں کی توجہ منتشر ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک ٹاپک کو پڑھاتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ میتھس پڑھاتے ہوئے بیچ میں انگلش کو ساتھ دیں، یا پھر فزکس پڑھاتے ہوئے بیچ میں بایولوجی شروع کر دیں، یا اسی طرح گرامر پڑھاتے ہوئے بیچ میں عقیدہ شروع کر دیں۔ ہاں تھوڑا سا ریلیونس جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے کلاس کے اندر، کہ وہ ریلیونٹ چیزیں ہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مختلف ٹولز کو یوز کرنا چاہیے، یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ طالب علموں کو علمی مباحثوں، مناظروں اور مذاکروں کے ذریعے تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ حاصل کردہ علم ان کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ ہاں یہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی آپس میں ڈیبیٹ کروائی جا سکتی ہے، بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، یعنی ان کو کمپٹیشن میں ڈالا جا سکتا ہے کہ بھئی اس موضوع کے اوپر آپ لوگ تیاری کریں، اور پھر آپ لوگ دیکھیں کہ آپ میں سے کون جو ہے اس کی زیادہ اچھی تیاری ہے۔ مناظرہ اٹ سیلف جو ہے نا، مناظرہ اس کا لفظ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس سے اس کے یعنی اس کے مسمہ میں، یعنی اس نام سے جو جن چیزوں کا تعارف اب ہو چکا ہے اس سے اجتناب بڑا ضروری ہے۔ عام طور پہ اب ہمارے ہاں جو مناظرہ ہوتا ہے نا، وہ علمی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، وہ تو ایک ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنا، اس میں لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، اس میں بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کراس ٹاک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آداب کو بھی ملوز نہیں رکھ رہے ہوتے، اس میں بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں دوسرے کو جھوٹا ثابت کر دوں یا دوسرے کی بےزتی کر دوں۔ تو ایسے مناظروں کو کوئی فائدہ نہیں بہرحال، لیکن اچھے طریقے سے ڈیبیٹ ہو، پراپر جو چیزیں ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہوں، لوگوں کو رولز بتا دیے جائیں، اور ان کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی بحث کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُجَادِلْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو مگر اچھے طریقے سے، اگر کرنا ہو تم نے ان سے مناظرہ، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہو تو اچھے طریقے سے کرو کہ وہ بھی کنونس ہوں اور سننے والے، دیکھنے والے بھی کنونس ہوں۔ ایسے طریقے سے نہ جاؤ کہ وہ کہیں گے ہو مولوی صاحب تو بم چلانے لگے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی اچھی علمی گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ خود کنونس ہوں،
اور ان کو شوق پیدا ہو مزید جاننے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد طلباء کو معلومات حفظ نہیں کرانی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ معلومات حفظ کرانے سے طالب علم کا ذہن محدود اور کند ہو جاتا ہے اور اس کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے، نتیجتاً طالب علم مضمون میں مطلوبہ مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی ایک ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ بچوں کو چیزیں حفظ نہیں کرانی چاہیے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے محققین لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حفظ کرانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اگر اس کی املا درست نہ ہو، جیسے انگریزی کے اندر سپیلنگز درست نہ ہو، یا عربی کے اندر جو کچھ وہ لکھ رہا ہے اس کو لکھنا درست طور پہ نہ آتا ہو، تو وہ اس کے زیادہ علم کا کیا فائدہ ہے؟ کہ اگر وہ صحیح لکھ نہیں سکتا، صحیح پڑھ نہیں سکتا، وہ کہیں بات کو ڈلیور کرنا چاہے گا، غلطی کرے گا، تو وہ اس کا علم، اس کی مہارت ساری کی ساری دری کی دری رہ جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک ہماری جو بنیادی کتاب ہے، اس کا تو اعجاز ہی یہ ہے کہ یہ حفظ کی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی پاک کا معجزہ بنایا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچوں کو یاد ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو بغیر سمجھے لوگ اتنی بڑی تعداد میں یاد کر لیں اور اتنی پریسیجن کے ساتھ یاد کریں کہ زبر زیر کی بھی غلطی کوئی کرے تو دوسرا بتا دیتا ہے کہ بھئی یہاں پہ تم غلط کر دے، غنہ بھی نہ کریں، کلکلا بھی نہ کریں تو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کو رٹا لگانا بھی obviously، رٹا کلچر جو ہے ہمارے ہاں، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہو بہو یاد کرنا ضروری ہے، جیسے مسنون دعائیں ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ ہیں، یا جس طرح احادیث ہیں، جس طرح قرآن پاک ہے بھی سب، کہ اس کو قرآن پاک کی یاد کرنے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس سمجھ کے اپنی مرضی سے پڑھ لو، یہ نہیں ہی ویسے ہی پڑھنا ہوگا جیسا کہ لکھا گیا۔ جی بہن، آپ بیٹا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ پوچھیے افشین۔ ہاں جی، میں کنٹریبیوٹ وہی جیسے آپ کہہ رہے تھے کچھ بیچ میں کہیں بھی، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ جیسے قرآن پاک ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جی جی تو اس میں کئی چیزیں ہیں جن کو ہمیں یاد ہی کرنا ہے، اس میں گرامر نہیں چل سکتی۔ جیسے کسی چیزوں کے نام ہے، اسماء ہیں، ان کو تو ہمیں یاد ہی کرنا پڑے گا نا، رٹا ہی مارنا پڑے گا، یعنی کہ حفظ کرنا پڑے گا۔ جیسے سکین ہے، دلون ہے، ڈو ہے، تو اس میں تو پھر وہ نہیں نہ چل سکتا کہ جیسے گرامر میں ہم وہ یاد کر لیتے، یعنی کہ وہ کرتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، تو چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی۔ صحیح ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیٹا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم بہت ساری دینی معلومات، بلکہ سبحان اللہ ایک دفعہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا سکھا رہے تھے، ابھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ دعا کون سی ہے، لیکن اس میں نا ایک جگہ پہ نبی کا لفظ تھا، اور صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ سیکھ رہے تھے تو انہوں نے نبی کی جگہ پہ رسول لگا دیا۔ اب آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ رسول شان میں نبی سے افضل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا نام لیا اور انہوں نے رسول اس کی جگہ بول دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول افضل ہے نبی سے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں اس کو یہاں پہ بدلا، تم نے وہ لفظ کیوں نہیں بولا جو میں نے بتایا تھا۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے لیے جنگیں لڑی، جو آپ کی ایکسپیڈیشنز تھیں، جو آپ نے سفر کیے، وہ اس طرح بچوں کو سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی ایک صورت سکھائی جاتی ہے۔ یعنی عرب کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تراث ہے، یہ دین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو اس طرح سے صحابہ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور احادیث کو اور واقعات کو بھی محفوظ کیا جس طرح وہ قرآن پاک کو محفوظ کرتے تھے۔ تو یہ یاد کرنے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ رٹا مارنا اور سمجھنا نہیں۔ اس سے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یاد کر لیا اور سمجھا نہیں، یاد کرنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے اور سمجھنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ لیکن ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے کہ حفظ نہیں کرنا چاہیے بلکہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے، تو وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو یاد کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا، ذریعہ تعلیم مادری زبان ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ذریعہ تعلیم مادری زبان ہونی چاہیے۔ مادری زبان میں نفس مضمون بہتر طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی زبان میں تعلیم دینے سے ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو مفلوج دماغ، بے نور آنکھوں اور گونگی زبان کے مالک ہوتے ہیں۔
یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو ہم بالکل اگنور کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو ہم بالکل ہمارے ہاں اس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ بالکل اس کے برعکس ہم ہو چکے ہیں، کہ نہ صرف یہ کہ ہم مادری زبان میں تعلیم نہیں دیتے، بلکہ مادری زبان کو نہ جاننا اور انگریزوں کی زبان کو یا انگریزی زبان کو یا اس کے علاوہ دیگر زبانوں کو جاننا اور سیکھنا ہم کا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ابھی بولوں نا پوٹیٹو، پوٹیٹو، تو آپ کہیں گے جی مولوی صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آلو کو کیا کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی اردو کے جو مرضی ٹانگیں توڑیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا، شرمندگی نہیں ہوتی کہ جی ہم نے اپنی زبان کو صحیح طور پہ نہیں بولا۔ اسی طرح سے ہم اگر قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم قرآن پاک ہماری سفارش کرے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہے ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے، برکت ہے، اور ہدایت کا اور رہنمائی کا خزانہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے میں ہمیں کوئی بتایا کہ جی آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی میں نے دراصل پڑھا تھا بچپن میں، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جی بالکل ٹائم نہیں ملتا تو میں اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں۔ یعنی چھوٹا بچہ جب ہمارے یہاں اردو لکھنا سیکھتا ہے یا انگریزی لکھنا سیکھتا ہے تو ہم اس کی رائٹنگ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، ابھی آہستہ آہستہ یہ امپروو کرے گا۔ وہی بچہ جب 8ویں میں 10ویں میں پہنچتا ہے تو ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی لکھائی اب ٹھیک ہو گئی ہوگی، اور عام طور پہ ہو بھی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہم بچپن میں ایک دفعہ قرآن پاک کو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ساری زندگی وہ قرات ویسی ہی رہتی، اور ہم کہتے ہیں جی ہم تو اجمی ہیں نا جی، یہ تو عربیوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کر لے گا۔ بھائی اللہ تو قبول کر لے گا، لیکن اللہ یہ بھی تو دیکھے گا نا کہ ہم نے اہمیت کتنی دی ہے اس کو، ہم نے امپورٹنس کتنی دی ہے، اور اپنی زبان کو بھی۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے نا اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ جاپان والوں نے تو اتنی ترقی کی ہے، انہوں نے سارا کچھ جاپانیز میں پڑھا ہے، خود یورپین کنٹریز کے اندر انگلش بولی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان کو چھوڑ کے دوسری زبانوں میں نہیں پڑھتے۔ جرمنی میں اب بھی زیادہ تر جو تعلیم ہے وہ جرمن زبان میں دی جاتی ہے، سویڈن میں سویڈش میں پڑھایا جاتا ہے، اٹلی میں اٹالین زبان میں، اسپینش میں، وہ ان سب نے اپنی زبانوں کو زندہ رکھا ہے۔ اور ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم پنجاب کے، جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم پنجاب کے ہیں، جو میں پنجاب کا ہوں، تو ہمارے یہاں بچے اگر پنجابی بولیں تو ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، یہ کیا پینڈو بن گیا بچہ پنجابی بول رہا ہے، اس کو انگلش میں بتاؤ ہر چیز کا نام، اور یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، یہ وہ غلامی ہے ہمارے دماغ میں آئی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس سے نکال نہیں پا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں عزت اسی کی ہوگی، مجھے بلکہ میں اللہ کا شکر ہے تقریباً رمضان شریف میں تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں، میں قرآن پاک کا خلاصہ کرتا ہوں اپنے گھر میں لاہور میں۔ تو ہمارے گھر میں نا آس پاس محلے کی بھی خواتین آ جاتی ہیں، ان کا علیحدہ انتظام ہے، مردوں کا علیحدہ انتظام ہے، تو خلاصہ قرآن ہوتا ہے تراویح سے پہلے۔ تو میں کبھی کبھار بولتے بولتے پنجابی کا لفظ بولتا ہوں نا، تو مجھے کئی دفعہ امی کہتی ہیں کہ تو انگریزی بھی بولیا کر، تو پنجابی نہ بولیا کر، بندہ پینڈو لگ گیا۔ تو میں مسکراتا ہوں ان کی بات پہ، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ پینڈو نہ سمجھیں، ہمیں لوگ دیسی دیہاتی نہ سمجھیں، اور ہم کوئی نہ کوئی انگریزی بیچ میں ٹھوکتے رہیں، تاکہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ لگے نہیں نہیں یہ بندہ ایسا ہے، بالکل نکما نہیں ہے، بے شک اس کا کوئی انگریزی سے لینا دینا بھی نہ ہو۔ جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی استاذ، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پنجاب میں یہ چیز زیادہ ہے اور باقی صوبوں میں اتنی بالکل نہیں ہے، اور بالکل دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے پختون پاکستان بالکل اور پختون بولتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہندوستان یہاں پہ زیادہ کمپلیکس ہے دوسری بالکل ٹھیک قوموں کے حوالے سے، پھر بھی ان کی علاقائی زبانیں وہ لوگ زیادہ تر وہیں رائج ہیں، لیکن ہمارے یہاں بالکل۔ سوائے صوبہ سندھ میں کہیں پہ بھی مادری زبان نہیں پڑھائی جاتی۔ کے پی میں بھی لوگ اکثر پشتو بولتے ہیں، گھروں میں بھی ویسے بھی، اور گلگت والے بھی اپنی زبان بولتے ہیں، مطلب گاؤں دیہات میں تو پھر بھی پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن ہم تو پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم شہر میں آ گئے ہیں تو شاید اب لاہور جو ہے وہ پنجاب کا حصہ نہیں رہا، تو ہمیں اب انگلش بولنی چاہیے یا کم از کم اردو بولنی چاہیے۔ تو اردو اپنی جگہ پہ اچھی زبان ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی اس میں اردو پہ بھی ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ مسئلہ تو ہے نا کہ اب تو ہم نے اردو بھی ہمارے لیے ایک وبال بن گئی، لیکن اصل تو یہ تھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم لوگ خود ترقی کریں اور ہمارے لوگ خود ایسی ریسرچز کریں اور لوگوں کو ریسرچز کر کے دیں، اور ٹیکنالوجیکلی اور سائنٹیفکلی ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کیا کیا بنایا ہے اور کس کس چیز کے اندر کیا کیا پراپرٹیز ہیں، اور ہم اللہ کی مخلوقات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا ایٹ ایز ہونا پڑے گا کہ ہم اپنی مادری زبان میں پڑھیں، سمجھیں اور آگے لوگوں تک باتوں کو ڈلیور کریں۔
کیونکہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں نوٹ کیے کہ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ میٹرکس ایف ایس سی میں گئے تھے تو ایف ایس سی میں ہمارے ساتھ بچے کچھ ایسے اکیڈمیز میں بچے پڑھتے تھے جو اردو میڈیم میں بڑے زبردست نمبر لے کے آئے تھے، لیکن جب جیسے ایف ایس سی میں وہ آئے اور انگلش میڈیم کی طرف ان کو رجحان ان کو مڑ گیا اور ان کو وہاں پہ چیزیں اس طرح سے ہر چیز کو انگلش میں یاد کرنا پڑا اور سمجھنا پڑا، تو وہ ایک خاص قسم کے کمپلیکس میں اور ڈپریشن میں محسوس ہوتے تھے، کلاس کے اندر انٹریکٹ ہی نہیں کرتے تھے ٹیچرس کے ساتھ، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید وہ بےچارے کہیں سے، یعنی وہ تو تھوڑے سے کوئی جس طرح اللہ معاف کرے کہ کوئی لوور کاسٹ کے لوگ ہیں کہ جن بیچاروں کو انگریزی نہیں بولنی آتی یا انگریزی میں انٹریکٹ نہیں کر سکتے یا انہیں انگریزی اتنی اچھی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ وہ بریلینٹ بچے تھے اور وہ اردو میڈیم کے اندر اچھے اچھے نمبرز لے کے آئے ہوئے تھے، لیکن ہمارے یہاں بس یہ المیہ ہے ہمارا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے نا میں اب آگے چلتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر ایک زمین ہو، مثال کے طور پہ آپ میں سے سب کو اللہ تعالیٰ دے، بہت زیادہ دے لیکن اس ایکسپیریمنٹ کے لیے آپ سب کو اللہ تعالیٰ 4 کنال جگہ دے اور اس میں آپ کو کہا جائے کہ ایک اچھی سی فصل لگائیں، اس کی ییلڈ آپ نے دکھانی ہے 1 سال کے بعد کہ آپ نے کیا کمایا ہے اس میں سے، اور اس میں کیا کریں کہ کوئی بندہ کیا کرے کہ جی ایک جگہ پہ فرش پکا کرا دے، ایک جگہ پہ جناب جڑی بوٹیاں اگنے دے، ایک جگہ پہ ہل چلا دے، ایک جگہ پہ بھنڈیاں لگا دے، ایک جگہ پہ توریوں کے بیج ڈال دے، ایک جگہ پہ کچھ اور بیج ڈال دے، اور کچھ جگہوں کو خالی چھوڑ دے، کچھ جگہوں پہ بیچ میں پھول لگا دے، تو 1 سال کے بعد کیا نکلے گا وہاں سے؟ جو جو بویا ہوگا وہی نکلے گا۔ ایک کلسٹر سا ہوگا نا، کچھ بھی چیز پراپر جی نہیں ہوگی، نہ چاول ہوں گے، نہ گندم ہوں گے، نہ کپاس ہوگی، نہ کماد ہوگا، نہ پھول ہوں گے، نہ سبزیاں ہوں گی، نہ جڑی بوٹیاں ہوں گی، نہ پکا فرش ہوگا، نہ کچا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ اس کو ایک جیسا ہل چلائے، اس کو لیول کرے، اس کو پانی دے، اس میں کھاد ڈالے، اس میں ایک بیج ڈالے، تو پراپر کم از کم ایک کراپ تو اچھی نکلے گی نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہمارے یہاں اتنے ڈائیورس نظام تعلیم ہے، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، پھر اس کے بعد لوور مڈل کلاس کے لیے علیحدہ اسکول ہیں، سرکاری اسکول علیحدہ ہیں، مڈل کلاس کے لیے علیحدہ اسکول ہیں، ہائر مڈل کلاس کے علیحدہ اسکول ہیں، ایلیٹ کلاس کے علیحدہ اسکول ہیں، اس کے بعد اتنے پاکستان کا اردو میڈیم، پھر یہ بورڈ وہ بورڈ، پھر اس کے بعد امریکن اسکول کا سسٹم ہو گیا، آکسفورڈ کا سلیبس ہو گیا، کیمبرج کا سلیبس ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دینی مدارس کے اندر بھی یہ دیوبندیوں کا، یہ اہل حدیثوں کا، یہ بریلویوں کا، یہ شیعوں کا، اور ان میں بھی پھر آگے تقسیم در تقسیم۔ اس کے علاوہ بھی سوائے قادیانیوں کے کوئی بھی بندہ اٹھ کے کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی فکر جاری کر دے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی یونیفارمٹی ہی نہیں ہے۔ We have not even decided that what are we going to teach our children. ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا کیا ہے، ہم خود کیا کس چیز میں بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے آگے اپنی جنریشن کو کیا دینا ہے۔ 75 سالوں میں تو ہم نے اب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور چونکہ سب کی چھوٹی چھوٹی دکانیں چل رہی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو قائم رکھو، جیسے چل رہا ہے چلنے دو بس، نہیں تو اگر سارا کچھ ایک جیسا ہو گیا تو پھر ہمارے عہدے چلے جائیں گے۔ تو جب اس طرح کی ہم لوگ اپنی، بالکل صحیح، اوہو، تو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ جب اس طرح سے ہم ان پٹ دیں گے اپنی نئی جنریشن کو تو پھر ہم ان سے کیسے توقع کریں کہ وہ ایک قوم بن جائیں، وہ مسلمان بن جائیں، ان کے اندر فرقہ واریت نہ ہو، وہ اپنا فوکس ان کو پتا ہو کہ کیا ہے۔ جب ہمیں پڑھانے والوں کو نہیں پتا کہ ہمارا فوکس کیا ہے، ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، تو جب ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دینا ہے تو بچے تو خود ہم سے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا اس کو عیسائی بناتے ہیں، یا یہودی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، اپنی جنریشن کو کیا بنا رہے ہیں؟ جو اچار اور جو مربع ہمیں ملا ہے ویسے ہی مربع ہم آگے دے رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اور تمام لوگ جو اس حوالے سے، اب یہ بڑا اچھا ایک کام کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایجوکیشن کی کیا ویلیو ہے کہ ہمارے ٹوٹل بجٹ کا 3% نہیں ملتا ایجوکیشن کو، اور اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں اگر کوئی تعلیمی ادارہ ورس جگہ ہے بچوں کو بھیجنے کے لیے تو وہ سرکاری اسکول ہے، جہاں پہ سرکاری اسکولوں میں یا تو یہ کرے نا، ایسا قانون بنایا کہ کوئی سرکاری ملازم، کوئی جج، کوئی فوجی، کوئی بیوروکریٹ
کوئی بھی سرکاری ملازم، کوئی ایم این اے ایم پی اے اپنے بچوں کو پرائیویٹلی نہیں پڑھا سکتا، سرکاری اسکولوں میں پڑھانا پڑے گا، پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ اتنے گٹس کون دکھائے، یہ لوگ تو مفت بجلی نہیں چھوڑتے. تو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، پتہ نہیں ہمارے حال کیسے بدلیں گے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کھچڑی پکاتے ہیں اس طرح کھچڑی پکتی ہے، اس طرح قومیں نہیں بنتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی زبان ہو، اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جو کلچر دیا ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی گورا، کالا، عربی، اجمی، فارسی، پشتون، پنجابی، سرائکی کسی سے افضل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک پیمانہ صرف تقویٰ کا ہے، ایمان کا ہے. اور ہمارے ہاں تو بس ہم کیا کریں، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. اچھا جی، ابن خلدون کے حوالے سے یہ چیزیں تھیں. ایسے لوگوں نے اپنی شخصیت پر مصنوعی خول چڑھایا ہوتا ہے، جو دوسری زبان میں بولنا، دوسری زبان میں سیکھنا سکھانا اس کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں. کئی سال تو دوسری زبان سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا انسان کئی دفعہ اپنا معافی ضمیر ہی بیان نہیں کر پاتا، مشکل سے رٹا رٹایا چیزیں لکھ کے لوگ پاس ہوتے ہیں. اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کو مقرون ٹھوس چیزوں کے ذریعے سے غیر مقرون یا مجرد تصورات سکھائیں. اس مقصد کے لیے طلباء کے ارد گرد کی چیزوں کو بطور مثال پیش کریں. یعنی وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ثوابت کے ذریعے سے متغیرات کے بارے میں بتائیں. مثال کے طور پہ ایسی مثالیں دی جائیں جس سے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. میں آپ کو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اس ٹاپک پہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیوں ہماری جو ہے نا ہماری سوچ سے، اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ کیوں ہم سے ماوراء ہیں، کیوں بیونڈ آور اسکوپ آف امیجنیشن ہے. تو اس میں انہوں نے مثال بڑی پیاری دی. انہوں نے کہا کہ کیا سونا تولنے والے ترازو پہ، آپ لوگوں میں سے جو خواتین ہیں خاص طور پہ وہ جانتی ہوں گی کہ سنیاروں کے پاس جو ترازو ہوتے ہیں اس پہ گرامز کا بھی وزن ہوتا ہے، بالکل مائنر سے مائنر وزن کی جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی وہ اسکیل بتا دیتا ہے کہ یہ کتنا وزنی ہے. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اٹھایا کہ کیا سونا تولنے والے ترازو پہ پہاڑ کو تولا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یقیناً یہ ہے کہ نہیں تولا جا سکتا. انہوں نے فرمایا اسی طرح سے ہمارے چھوٹے سے دماغ میں اللہ کی ذات سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم تو سونا تو پھر یہ تو سونا والا ترازو جو ہے یہ محدود چھوٹا ہے اور پہاڑ محدود بڑا ہے، لیکن ہمارا دماغ تو چھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ لامحدود بڑا ہے، تو ہم کیسے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے اچھی مثالوں کے ذریعے سے بچوں کو جو چیزیں سمجھ آنے والی ہوں. اس کے بعد طلباء کو پہلے آسان مضامین پڑھائے جائیں، مضمون کے اندر بھی پہلے آسان اور سادہ اور بعد میں مشکل اور پیچیدہ تصورات سکھائے جائیں، یعنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تدریجاً بچوں کو آگے لے کے چلا جائے. ایک وقت میں ایک ہی طالب علم ایک ہی علم یا مضمون پڑھایا جائے تاکہ بچے کا ذہن انتشار کا شکار ہونے سے بچ جائے. ایک وقت میں ایک ہی مضمون پر توجہ مرکوز کرنے سے علم پختہ اور مستحکم کیا جا سکتا ہے. اصل میں اب یہ جو بات ہے نا کہ ایک وقت میں ایک ہی علم یا مضمون پڑھایا جائے، یہ کمرشلزم کی وجہ سے ممکن نہیں رہا، کیونکہ ہم اب یہاں پہ ہمارے ہاں جو علم حاصل کرنے کا بھی رواج ہے نا وہ زیادہ تر علم کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، کمپیٹنسی ڈیولپ کرنا، ابیلٹیز کو امپروو کرنا، صلاحیت کو بڑھانا، یہ مقصود نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بندہ کہے کہ جی بچہ پہلے صرف میتھس پڑھے، پھر صرف انگریزی پڑھے، پھر صرف سائنس پڑھے، تو یہ آئیڈیا ہے لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں پریکٹیکلی اس کو کہیں پہ بھی میں نے کوئی بھی اسکول ایسا نہیں دیکھا پاکستان میں جہاں پہ وہ سبجیکٹ وائز پڑھاتے ہوں کہ پہلے بچہ صرف انگریزی پڑھے گا یا صرف میتھس پڑھے گا یا صرف سائنس پڑھے گا اور پھر یہ پڑھے گا پھر وہ پڑھے گا. سارے عام طور پہ سارے سبجیکٹ ساتھ ساتھ پڑھائے جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک رائے بہت موجود ہے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک مضمون پڑھا جائے اس کے بعد دوسرے کی طرف توجہ کی جائے. ہاں مدارس میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو حفظ والے بچے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کہ ان کو بنا چھوڑو، یہ بچے صرف فی الحال حفظ کریں گے اور حفظ کرنے کے بعد ان کی دوسری تعلیم شروع ہوگی، کیونکہ حفظ ایک ایسی جاب ہے کہ جس کے اندر اگر ڈائیورژن آ جائے تو پھر وہ بچہ فوکس نہیں کر پاتا، اور اگر منزل کچی رہ جائے تو پھر یاد کرنا دوبارہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں یہ جو حفظ کا رواج ہے اس کو مزید بڑھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی اس سے شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اس کے بعد امام آمین. آتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. طریقہ تدریس کے بارے میں امام غزالی کے نظریات کیا ہیں؟ بچوں کے انفرادی اختلافات اور ذاتی رجحانات کو مد نظر رکھ کر تعلیم دی جائے، یعنی بچوں کی انٹرسٹ کو دیکھ کے اور پھر اس کے بعد ان کے لیے چوز کیا جائے کہ ان کو کیا پڑھانا ہے.
ایک بچہ اگر کھیلنے میں اچھا ہے تو اس کو اسی فیلڈ کی طرف جانے دیا جائے، اور اسی طرح سے اگر ایک بچہ میتھس میں انٹرسٹ لیتا ہے تو اس کو اس میں ایکسپرٹ بنایا جائے، اس کو یہ پر یہ ڈنڈا نہ رکھا جائے کہ جی تم نے اپنی سائنس بھی اتنی اچھی کرنی۔ اور اسی طرح اگر بچہ ایک اسٹیج پہ آ کے کہتا ہے کہ اب میں مزید یہ والے علوم نہیں حاصل کرنا چاہتا، میرا انٹرسٹ ان چیزوں میں ہے، تو ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان چیزوں میں۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی انشاءاللہ، کبھی مثال میں دوں گا، ابھی تو میرے پاس اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہے، لیکن آپ لوگ حیران ہوں گے دیکھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا بڑا خیال کیا کہ بعض صحابی ہیں، ایک غالباً صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پرانے یعنی اکثر جو شکار سے متعلق حدیث ہے نا وہ وہی روایت کرتے ہیں، یعنی ان کو شکار کا شوق تھا، تو اکثر جو روایات شکار سے متعلق ہوتی ہیں وہ شکاری کتوں سے متعلق ہوں، وہ شکار کا گوشت کس طرح حلال کرنا ہے اس سے متعلق ہوں، وہ کس کس جگہ پہ شکار کیا جا سکتا ہے، کس کس وقت میں شکار کیا جا سکتا ہے، یعنی جتنے احکام شکار سے متعلق ہیں ان احادیث کے راوی وہی ہیں، کیونکہ ان کو وہ انٹرسٹ تھا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ جو تھے ان کو انٹرسٹ تھا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، کیا کیا فتنے آئیں گے، کیا کیا کہ مسلمان امت کن کن ادوار سے گزرے گی، تو وہ اس طرح کے سوال حضور سے کرتے تھے، پھر انہوں نے اس طرح کی حدیث کو روایت کی ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ذاتیہ تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں ان میں سے بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ذوق تھا قرآن پاک کی تفسیر کے اندر، تو انہوں نے ان روایات کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو زندگی کے حوالے سے، فیملی لائف کے حوالے سے، اور اسی طرح پرسنل لائف کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے بہت سارے مسائل سیدہ، اور اسی طرح خواتین کے مسائل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اس کو روایت کی ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سب صحابی سارا کچھ کریں، کچھ صحابہ جیسے مثال کے طور پہ حضرت خالد بن ولید ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، چونکہ وہ جنگجو تھے اور بڑے زبردست جنرل تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کی سیف، یہ اللہ کی تلوار ہے، انہوں نے ان کو اسی کام پہ لگا دیا، سپہ سالار بنا دیا مسلمانوں کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کام بس یاد کرنا ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا شوق تھا، تو انہوں نے ان کو حدیث ہی، اور بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ انہوں نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری حدیث میں حرص دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے تم ہی یہ سوال کرو گے، کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے فائدہ کون اٹھائے گا، نبی پاک نے فرمایا کہ حدیثوں پہ تمہاری حرص کو دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ یہ تم ہی پوچھو گے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اخلاص کے ساتھ اگر کلمہ توحید والا ہوگا اور باقی کاموں کے اندر اس نے سستی بھی کی ہوگی، تو ایٹ لیسٹ اس کو شفاعت تو مل ہی جائے گی نا۔ تو سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوگا جس نے اور کچھ نہیں کیا، بس اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے، کہ سامان بہت تھوڑا لایا تھا اور کامیابی بہت بڑی سمیٹ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو بہرحال اس کے بعد بچوں کے مزاج، دلچسپی اور عمر کے مطابق طریقہ ہے تدریس کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بھی یعنی چیزوں کو، یہ وہی باتیں ہیں کہ اسٹوڈنٹ سینٹرک تعلیم ہونی چاہیے۔ ابھی دیکھیں کہ یہ باتیں امام غزالی نے کی ہوئی، آج سے تقریباً کم و بیش غالباً امام غزالی 8ویں ہجری کے ہیں، تو تقریباً 800 سال پہلے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر ہر طالب علم سے ایک جیسی تعلیمی کارکردگی کی توقع نہ کی جائے۔ اتنی اچھی تربیت ہے اس میں استاد کی۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کے گریڈ سے، یعنی ان کے گریڈز متعین کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ یعنی یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک بچہ اگر تعلیم میں اچھا ہے تو آپ نے اس سے پیار کرنا ہے، اور اگر وہ پڑھائی میں اتنا تیز نہیں ہے، اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے، تھوڑا سا کن ذہن ہے، تو آپ نے اس سے محبت نہیں کرنی یا آپ نے اس کو بے عزت کر دینا ہے۔ ہم لوگ اتنے اصل میں بک چکے ہیں نا کہ ہم لوگ بھی سولڈ آؤٹ ٹو دا ٹو دا نارمز آف دا سوسائٹی۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اے اسٹار چاہیے بس، اس کے علاوہ بچے میں جو بھی خوبیاں ہم کہتے ہیں گولی مارو۔ اسی وجہ سے پھر بچہ بھی خاص اس کے دماغ میں بھی یہی پیسے کی محبت اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں اخلاق، بھاڑ میں جائے والدین کی خدمت، بھاڑ میں جائے حلال حرام کی تمیز، بھاڑ میں جائے اچھے برے کا خیال، بھاڑ میں جائے کہ نشہ کرنا ہے نہیں کرنا، حرام حلال سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے نہیں بچنا۔ بس پیسے کمانے کے لیے ڈگری پاس ہونی چاہیے یا کاروبار ہونا چاہیے یا داؤ لگنا چاہیے، پھر حلال ہو حرام ہو گولی مارو اس کو۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ کہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے نماز قضا کرتے ہیں، والدین کچھ نہیں کہتے، لیکن اسکول ایک دن نہ جائیں تو قیامت آ جاتی ہے، آپس میں لڑ پڑتے ہیں والدین کہ اسکول کیوں نہیں گیا، ٹیوشن نہیں گیا، سارا آئے تھے ان سے ملنے نہیں گیا، نماز کوئی بات نہیں جی، بچہ سویا لیٹ تھا جی، کوئی بات نہیں سونے تو۔ اگر ہم یہ اس طرح یہ سکھائیں گے ہم بچوں کو، تو پھر ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ بچے ہمارے لیے ہمارے فوت ہونے کے بعد دعائیں کریں گے اور ہماری کوشش کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد اصول تدریج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ابن خلدون رحمۃ اللہ نے بھی کی تھی کہ آہستہ آہستہ آگے چلیں گے، ہر نئے سبق کی بنیاد بچے کی سابقہ معلومات پر رکھی جائے۔ اچھا یہ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، سمجھ کا مطلب پتہ ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا سمجھ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو کوئی اگر مجھے سمپلی کوئی سمجھائے کہ سمجھ آنا کیا ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ کیسے آتی ہے؟ جو کوئی بات کوئی بتانا چاہ رہا ہے، سننے والا بھی اس کا مطلب وہی لے جو بتانے والا بتانا چاہ رہا ہے۔ ہوں تو اچھی آپ نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں بھی نا اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، میرے لیے بھی یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ دیکھیں آپ لوگوں نے روز ہی دیکھتے ہوں گے بوتل ہوتی ہے اور ایک اس کی ڈھکن ہوتا ہے، ایک اس کا ڈھکنا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے اوپر چوڑیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک پیپسی کی بوتل ہے تو اس کے اوپر اسی کا ڈھکنا لگے گا، اور ایک پانی والی بوتل ہے اگر بڑے منہ والی تو اس کے اوپر اس کا ڈھکنا لگے گا۔ اسی طرح برتن ہے، کوئی دیچکی ہے تو اس کے اوپر اس کا ڈھکنا پھٹائے گا۔ ہر ایک چیز کا ایک ڈھکن ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے ہمارے دماغ میں کچھ انفارمیشن پہلے سے ہوتی ہے جو ہماری آبزرویشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جو ہماری جو کچھ ہم نے آبزرو کیا ہوتا ہے یا جو کچھ ہم نے لوگوں سے سنا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامن سینس جو دی ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ یہ وہ ساری بوتلیں ہیں جو ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ہیں۔ سمجھ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سوٹیبل اسپیسیفائڈ ڈھکن اس کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو کہوں کہ اللہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تصور کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر کوئی بندہ یہ چیز دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ بے بس ہے، نعوذ باللہ، ہم کہیں گے یہ کیسا اللہ ہے جس نے سورج کو تو بنایا ہوا ہے، دن اور رات کا نظام تو چلا رہا ہے، کائنات کو تو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی ایک چیز آگے یعنی ذرا بھی اللہ کے حکم سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پہلے سے موجود نالج تھا، پہلے سے موجود جو دماغ میں چیزیں تھیں، اس سے مطابقت رکھنے والی مزید چیزیں آ گئی ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ہیں۔ خاص بوتل کا خاص ڈھکنا فٹ آ گیا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اسی طرح کی دفعہ آپ بتائیں کوئی بات آپ کو بتائی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے سے موجود انفارمیشن اور نئی انفارمیشن کے اندر ملاقات نہیں ہو رہی، ان کی چوڑیاں آپس میں میچ نہیں کر رہی۔ اور اگر آپ کی جو فطرت ہے اور آپ کی جو پہلے سے آبزرویشن ہے آپ کی، اور آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر درست ہیں، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیمات آئیں گی تو وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کی ہدایت کا اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کو دین کی، اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے، اور جس کو ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوتا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، جس کی ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو اللہ کی تعلیمات ایسے لگتی ہیں جیسے کوئی قید ہے، جیسے اس کو قید کر کے، اس کو تنگ کر کے اس کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی جا رہی کہ سوائے اس کے کہ وہ آسمان کی طرف اڑ جائے، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے رہنے کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو اسلام اور اللہ کی تعلیمات بوجھ، عذاب، مصیبت، پریشانیاں لگتی ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سن کے سکون ملتا ہے، جیسے وہ جانتے ہیں اچھا اللہ کا یہ حکم ہے، ان کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، یار کتنا اچھا دین ہے ہمارا، یار کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے، یار یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے۔ تو بعض دفعہ عام طور پہ جنرلی اوریجنلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ساری تعلیمات فطرت کے مطابق لگتی ہیں، لیکن بعض دفعہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی مثال دے گا فطرت مسخ کیسے ہوتی ہے؟ ہوپ فلی جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو ریلیونٹ لگ رہی ہیں۔ یہ وہی ہے نا کہ وہ بچہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ اچھے کو اچھا سمجھتا ہے، برے کو برا سمجھتا ہے، اور اس کے بعد وہ جس معاشرے میں جس طرح کے طور طریقوں کے ساتھ رہتا ہے، ایسا ایسا اس کی جو وہ اصل فطرت مسخ ہو کے وہ ڈھل جاتا ہے اس معاشرے کے مطابق۔ جزاک اللہ۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال، ایک نا لطیفہ سناتا ہوں۔ لطیفہ تو نہیں ہے، مطلب اتنا اچھا لطیفہ نہیں ہے کہ آپ لوگ زیادہ ہنسیں گے، لیکن ایسے ہو سکتے مسکراہٹ آ جائے۔
تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ نا ایک بچی کی شادی ہوئی، اور اس کے جو سسرال والے تھے نا، وہ ان بیچاروں کا گھر تھا نالے کے پاس. وہ رہتی تھی کسی اچھے ہوادار سی جگہ پہ جہاں پہ کوئی نالا پالا نہیں تھا آس پاس. اس بیچاری کی شادی ہوئی اور وہ گئی جہاں رخصتی اس کی ہوئی، وہاں پہ ان کا گھر جو سسرال والوں کا تھا وہ نالے کے پاس تھا. تو وہاں پہ 24 گھنٹے بو رہتی تھی. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے نا، تو وہ نم ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں بو سونگ رہا ہوں ہر وقت. تو وہ پہلے دن گئی، اس نے کہا یہ کیا، یہ کیوں بو آ رہی ہے؟ اور پہلے سوچا، پھر بولا، پھر ایک دو دن تک سوچتی رہی یہ کیسے ختم ہو، ایئر فریشنر اور یہ اور وہ. اور ایک دو دن کے اندر نا اس کو لگے کہ ہے ہی نہیں، بس وہ عادی ہو گئی. تو جب وہ عادی ہو گئی تو وہ اپنی ساس کو کہتی ہے کہ دیکھا میں آئی ہوں تو آپ کے علاقے کی بو ہی ختم ہو گئی. اب حقیقت کیا ہے کہ بو نہیں ختم ہوئی. وہ عادی ہو چکی ہے، ہاں، وہ عادی ہو چکی ہے شہروں اس میں کی. بات ہی نہیں ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ انسان ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے کلچرل نارمز میں، ایسے بیہیویئرز میں رہ رہا ہوتا ہے. جیسے اللہ معاف کرے، کسی گھر میں اگر لڑائیوں کی لوگوں کو عادت ہو نا، گالیاں دینے کی، لڑائی کرنے کی، تو ان کے لیے نارمل روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو وہ اوپرا نہیں سمجھتے. لیکن کوئی وہاں پہ کوئی شریف آدمی آ جائے اور وہ دیکھے کہ اس طرح لڑ رہے ہیں تو وہ حیران ہو جائے گا، وہ یہ کیا ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو حرام کھانے کی، چوری کرنے کی، لوٹنے کی، فراڈ کرنے کی، ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے. جو اس ماحول میں رہتا ہے اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ابھی اللہ معاف کرے ہم بازار میں جائیں تو اور ہم کہیں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھائی اب دیکھو اس بندے نے اپنا جو ترازو ہے یا سبزی یا پھل بیچنے والا جو اس کا وہ کانٹا ہے اس کو خراب کیا ہوا ہے، تو کوئی حیران ہوگا؟ یا ہم جا کے بتائیں جی فلاں دودھ والا پانی ملاتا ہے تو کوئی حیران ہوگا؟ کیونکہ تو سارے ملاتے ہیں. تو کئی دفعہ ماحول ہم اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ اچھائی اچھائی نہیں رہتی، بلکہ برائی جو ہے وہ نام بن جاتا ہے. تو ایسی جگہوں پہ ایسی ذہنیت کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ کے دین کی سمجھ نہیں آئے گی، اللہ کا دین عجیب لگے گا. جی بیٹا آپ بولیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ سر مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی، ہماری یونیورسٹی کا فائنل ایئر تھا تو ایک ڈاکٹر تھے یمنی، وہ اپنی وائف کو لے کر آئے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ یہ یہاں پہ ایڈمیشن لے کچھ، تو وہ میرے ساتھ تھی، میں ان کو لے کر ڈپارٹمنٹ دکھا رہی تھی. تو جب وہ آرٹس لابی سے گزری تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لڑکیاں لڑکے سب بیٹھے ہوئے تھے. جیسے پاکستان میں کلچر ہے دوپٹہ نہیں پہنا جاتا، بال کھلے میں. تو وہ اتنی کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا بہن بھائی بیٹھے ہیں. کہنے لگے ہمارے یہاں تو بہنیں ایسے بھائیوں کے پاس بھی نہیں بیٹھتی ہیں اور آپ بتا رہی ہیں بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، یا امن میں تم کا سر قلم ہو جائے. تو آپ لوگ کس طریقے سے مسلمانوں کے برداشت کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو عبایا میں نقاب میں. تو اب مجھے وہ عجیب اس لیے نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اتنے 4 سالوں سے وہاں پڑھ رہے تھے، برا تو لگتا تھا لیکن وہ ایک عادت ہو گئی تھی کہ یہاں سے گزر جاتے تھے. لیکن وہ بیچاری ایسی جگہ سے آئی ہوئی تھی جہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی نا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی فطرت وہ سلیم تھی اس لحاظ سے، لیکن ہم اس چیز کے عادی ہو گئے تھے. ایسے ہی بیٹا، ایسے ہی اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ایسے ہی معاملہ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو واقعی ان چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فطرت اگر کہیں پہ کسی کی بدل بھی گئی ہے تو تھوڑا سا ماحول اگر بہتر ملے نا تو انسان کو پھر، مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب کورونا آیا تھا 2 3 سال پہلے، جب کووڈ کا لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، ایک دم گاڑیاں ساری گھروں کے اندر پارک ہو گئیں اور فیکٹریاں رک گئیں، بند ہو گئیں. تو ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے لاہور کے اندر آسمان میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے تھے رات کو، اور آسمان نیلا نظر آنا شروع ہو گیا تھا. اور ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ ہمارا ہی آسمان ہے، یہ ہمارا ہی ماحول ہے جس میں سے دھواں ختم ہو گیا ہے، جس میں سے آلودگی ختم ہو گئی ہے، سانس لیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انسان واپس فطرت کی طرف لوٹ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بڑی اچھی ایک مثال دیتے ہیں اس کے حوالے سے کہ اگر کوئی سکہ گر جائے نا، سکہ جیسے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹھیپا، 5 روپے کا سکہ یا 2 روپے کا سکہ نالی میں گر جائے، تو وہ جب تک نالی میں رہے گا اس کے اوپر آپ بالٹی بھی پانی کی بہا دیں گے نا، پھر گندا پانی آئے گا، وہ گندا ہو جائے گا. لیکن اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو اس گندی نالی سے نکالیں، پھر اس کے بعد اس پہ چلو بھر پانی بھی ڈالیں گے تو وہ دھل جائے گا. تو اسی طرح ہم جس طرح کے ماحول میں اب رہ رہے ہیں آج کل، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا تھوڑا سا آئسولیٹ کریں ان جنگلوں سے. اگر کسی کو اسکرین کی ایڈکشن ہے، کوئی بندہ یعنی 4 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے فون دیکھ رہے اپنا، یوٹیوب سے نکلتا ہے تو جناب فیس بک میں گھس جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو انسٹاگرام میں گھس جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو
کسی اور چیز میں گھس جاتا ہے. آج کل تو فون کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ گھر والے خاندان والے تو یاد ہی نہیں رہتے. تو اگر کسی کو اس طرح کی ایڈکشنز ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی کو بد نظری بہت ہو گئی ہے عام، کہ جب سے یہ انٹرنیٹ عام ہوا ہے، تو اگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں سے دور کریں. فون کو پیک کر کے رکھیں، بند کر دیں، یا وہ اسمارٹ فون پیک کر کے رکھ دیں، اور کچھ دن ہم اپنے آپ کو دیں، ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ہم اپنے 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 بارے میں سوچیں، اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچیں، اور ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے. صرف یہ اسکرول ہی کرتے رہنا ہے زندگی کے اندر، یا پھر ہم نے کچھ اور بھی کرنا ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے اپنی جنت کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے. شادی شدہ لوگ سوچیں کہ ہم نے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی، اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کدھر ہیں، ہم ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، ہم بحیثیت بھائی کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت خامند یا بیوی، بحیثیت بیوی کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت ماں ہم کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت والد ہم کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت اولاد ہم کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت پاکستانی ہم کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت امتی ہم کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم نے کہاں جانا ہے. اپنے آپ کو نیویگیٹ کریں، پھر اپنے پرپز کو ڈیفائن کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر اپنے لیے ایک بڑی خوبصورت ایک نصیحت، بہت بڑے عالم ہے پاکستان کے، مفتی تقی عثمانی صاحب. ان کا ایک دفعہ میں انٹرویو سن رہا تھا اور مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی. ان کے انٹرویو کے آخر میں نا ان سے انٹرویور نے سوال کیا کہ آپ کوئی نصیحت کر دیں. اب اتنے بڑے عالم ہوں تو ان سے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ نصیحت ایسی کریں گے کہ جس میں کوئی آیت ہو، کوئی حدیث ہو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے قرآن کی آیت یا حدیث کا حوالہ نہیں دیا. میں حیران ہوا کہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اب یہ ان کی نصیحت ہے ان جیسے صاحب علم کی. میری بات تو چھوٹی ہے نا، لیکن وہ ایک بندہ جہاں دیدہ انسان ہے جس نے زندگی گزاری ہے اور کافی دین کا کام بھی کیا ہے اور بڑی ایک کامیاب زندگی گزاری ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک ٹائم ٹیبل بنائے اور اس کو فالو کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت خود بھی اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا وقت قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. مختصراً ہم باقی 6 منٹ ہیں آپ کی اس کال کے اندر، اس کلاس کے اندر، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ والے ہم فائل مکمل کر لیں. اس کے بعد آتے ہیں جی شاہ ولی اللہ نے کیا فرمایا. شاہ ولی اللہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ وہ ہستی ہیں کہ جو بر صغیر کے اندر حدیث کو لے کے آئے ہیں. حدیث اہل سنت کے ہاں مدارس کے اندر، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جب بھی سند حدیث بتائی جائے گی، آج کے محدث یہاں پہ، آج کے شیخ الحدیث جب بتائیں گے کہ میرے استاد کون ہیں، تو بیچ میں شاہ ولی اللہ کا نام ضرور آئے گا. کیونکہ یہ مدینہ منورہ گئے، یہاں پہ انہوں نے شیخ طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ایک استاد تھے، ان سے انہوں نے ساری حدیث کی کتابیں سندن پڑھی اور پھر آ کے یہاں پہ پڑھائیں، اور ان کے شاگردوں نے آ کے انڈیا اور پاکستان میں حدیث کے علم کو عام کیا. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بر صغیر کو علوم حدیث دینے والی یہ ہستی ہیں، یعنی یہ واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا. اتنی بڑی شخصیت ہے، اس سے بڑا ان کا تعارف کوئی نہیں ہو سکتا. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں تدریسی اور تعلیمی نظام کے حوالے سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ معلم سب سے پہلے کتاب کا خلاصہ بیان کرے اور اس کے بعد ان نکات کی نشاندہی کرے جو زیادہ اہم اور ضروری ہے. کہ سب سے پہلے وہ بتا دے کہ اس کتاب میں ہم کیا پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر امپورٹنٹ ٹاپکس کو وہ ہائی لائٹ کر دے. اس کے بعد کتاب میں دیے گئے ہر ایک سبق کو تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے اور مشکل نکات کی وضاحت کی جائے، پھر اس کے بعد تفصیل سے پڑھایا جائے. تیسرے مرحلے پہ طالب علم خود کتاب کا معائنہ کرے اور کتاب کو تفصیل سے پڑھے. اب یہ تیسرا مرحلہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہوم ورک بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹاسک بھی ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کا کہ استاد نے پڑھا دیا لیکن یہ خود بھی پڑھے، دوبارہ سے اس کو ریوائز کرے. اس کے بعد استاد طلباء سے زبانی طور پر کتاب میں دیے گئے اسباق سنے اور طلباء کی معلومات کا اپنے علم اور معلومات سے مقابلہ اور موازنہ کرے، یعنی اس کے بعد ان کا اختبار بھی لے. تو انہوں نے بالکل اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ ایک تو آپ نے بچوں کو پہلے جنرل آئیڈیا دینا ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے امپورٹنٹ پوائنٹس بتانے ہیں کہ یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، یہ اہم ہے. اس کے بعد ان کو آپ نے تفصیل سے پڑھانا ہے، پھر بچے سے توقع کرنی ہے کہ اس کو ریوائز بھی کرے اور اینڈ پہ اس کا امتحان لے لینا. تو یہ انہوں نے بڑا جامع ایک تدریس بتا دی. اور اس کے بعد تدریسی اصول، استاد کتاب پڑھاتے وقت مشکل الفاظ کے معنی بتائے اور وضاحت کرے، نامانوس الفاظ کی لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی بتائے اور ان میں فرق واضح کیا جائے، نفس مضمون یا زیر بحث مسئلے کی مثالیں دے کر وضاحت کی جائے. کتاب شاگرد کی مادری زبان میں ہونی چاہیے، اگر مادری زبان میں نہ ہو تو اسے شاگرد کی مادری زبان میں ترجمہ کیا جانا چاہیے. استاد کو چاہیے کہ وہ آسان اور عام فہم زبان پڑھائے. غالباً قرآن پاک کا سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ بھی انہوں نے کیا شاہ ولی اللہ نے.
قرآن کی تدریس کا طریقہ، پہلے نازلہ قرآن پڑھنا سکھایا جائے، پھر عربی زبان کے بارے میں بچوں کو تھوڑی بہت واقفیت دلائی جائے، اس کے بعد قرآن کی تدریس مع ترجمہ شروع کی جائے، اگلے مرحلے میں اہم احکامات، امور اور نکات کی وضاحت کی جائے، آخری مرحلے میں قرآن پاک کی کوئی آسان اور مختصر تفسیر طلبہ کو پڑھائی جائے۔ سر سید کیا فرماتے رہے ہیں اس حوالے سے؟ ان لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی۔ ہاں جی، ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ، بالکل جی، لیکن پھر ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں، اپلوڈ نہ کیا جائے۔ ہاں، ہر ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کیجیے، بالکل صحیح بات۔ یہ تو اتنی بڑی بلائیں ہیں نا یہ ایپیں جو ہیں، اب تو اللہ معاف کرے۔ جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آج کل کی نوجوان نسل ہے تو ہوں؟ وہ اب ان کی نوجوان نسل ان کے سارے ہوم ورکس اور ان کے کام ہی اس پہ ہوتے ہیں، موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں، تو وہ سارا دن ہی ان کا سوشل میڈیا پہ گزرتا۔ بیٹا تو دیکھیں اب بات سنیں، بحیثیت والدین کیا کریں کہ وہ ان کو بیٹا سمجھاتے بھی ہیں ہر دیکھیں لحاظ سے۔ والدین کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ کوئی کام بچوں کا ٹک ٹاک پہ نہیں ہوتا، کوئی کام اسنیپ چیٹ پہ نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں، انسٹاگرام ٹک ٹاک کی اور اس کی بات نہیں کر رہی۔ پہ ہوتا ہے، جیسے میں اب کوئی دیکھیں نا کام بچہ فیس بک پہ پڑھ رہا نہیں ہے، ہوتا۔ جیسے جو یونیورسٹی لیول کے بچوں کی بات کر رہی ہوں، جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کی پڑھائیاں نا اس پہ ہیں، یعنی کہ آن لائن پڑھائی ہے، جو ایون کی یونیورسٹی میں یوٹیوب جاتے پہ ہیں بچے ہو سکتے ہیں، ایون فیس بک پہ پیجز ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ گروپس ہو سکتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ اور اس طرح کی فضولیات پہ تو میرا نہیں خیال کچھ ہوگا۔ نہیں، ان پہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن انسان کو پتہ تو نہیں نا کہ اب اتنے بڑے بچے، اگر کسی کا بچہ 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، اب اس کی ہر وقت آپ میں نگرانی آپ تو کو نہیں کر بہن سکتے میں کہ آپ کو وہ بتاؤں، کیا۔ دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال نہیں دے رہا کیونکہ جی میں جی پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں سولوشن اسی میں ہے کہ والدین طے کریں کہ جی ہمارے گھر میں کوئی بچہ، کوئی بڑا، والدین خود بھی اور بچے بھی رات کو 10 بجے کے بعد کوئی بھی گیجٹ یوز نہیں کریں گے، یا 11 بجے کے بعد ہمارا گھر کا وائی فائی آف ہو جائے گا اور سارے اپنے اسمارٹ فون ڈیوائسز جو ہیں وہ اس ٹوکری میں رکھ کے سو جائیں گے۔ پہلی بات یہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو بھی چیزیں یوز کر رہے ہیں، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہفتے میں ایک دفعہ بیٹیوں کا فون ماں نے اور بیٹوں کا فون والد صاحب نے دیکھنا ہے، اور اس کو انہوں نے چیک کرنا ہے کہ ان بچوں نے ہفتہ بھر کیا کی ہے، اگر انہوں نے اس کی ہسٹری ڈیلیٹ کی ہوئی ہے تو کیوں کی ہوئی ہے، اس سے پوچھیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ کوئی پرائیویسی دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ نے کہا ہے تو پرائیویسی ہوتی ہے کہ آپ ان کو ان کے کمرے میں نہ جائیں، آپ ان کو یعنی سونے کے لیے علیحدہ بستر دیں۔ پرائیویسی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ان کو فون پکڑا دیں، وائی فائی دے دیں اور ان کو کہیں جو دلا کرو، یہ پرائیویسی نہیں ہے۔ بچوں کو بتانا ہوگا اور ان کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی بچیوں کو بتانا ہوگا، بچوں کو بھی بتانا ہوگا کہ آپ کسی غیر محرم کو کوئی ایموجی نہیں بھیج سکتے، اسمائل والا بھی نہیں بھیجنے کی ضرورت۔ یہ جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، ان کو کوئی اور آ کے نہیں بتائے گا، اور کسی اور کو پرواہ بھی نہیں ہے، نہ اساتذہ کو اتنی پرواہ ہے جتنی والدین کو ہونی چاہیے، نہ اور کسی کو ہے۔ اور ایکسپلائٹر زیادہ ہیں اساتذہ میں بھی اور پیئرز میں بھی، کلاس فیلوز میں بھی اور معاشرے کے اندر بھی، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی۔ تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے اب چونکہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، سوری فور دیٹ، انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے اگلی کلاس میں، لیکن میری یہ رائے ہے کہ آپ ان آبزروڈ نہیں چھوڑ سکتے بچوں کو۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آبزرویشن رکھیں، رولز بنائیں اور ان کو خود بھی فالو کریں اور بچوں سے بھی کروائیں۔ ٹھیک ہے جی، وما علیہ البلاغ المبین، ابھی کسی وقت بھی کلاس ختم ہو سکتی ہے۔ میری کوئی بات نہ پسند ہو آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، اگلی کلاس میں، اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ بات کر لیں گے۔